أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة اليقطين يا رب إنا مثله في كربات فرحا عبادا كلهم ذنوني. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وما کان لنفس، اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے، ان تؤمن، کہ ایمان لے آئے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے. یعنی کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ موجودہ دنیا میں کسی کو ایمان کی نعمت ملے گی تو اس طریقے کی پیروی کر کے ملے گی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے. اور موجودہ دنیا میں ایمان کو پانے کا راستہ یا طریقہ اللہ نے کیا مقرر کیا؟ کہ انسان اپنی عقل کو استعمال کرے، کیونکہ عقل جیسی چیز انسان کے علاوہ کسی اور کو نہیں دی گئی. اسی لیے فرمایا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، وہ ڈال دیتا ہے نجاست کو ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے. تو گویا جو لوگ عقل کا صحیح استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کو پائیں گے، ان نشانیوں کے ذریعے اپنے رب تک پہنچیں گے، وہی لوگ پھر کامیابی کا راستہ پائیں گے اور کامیابی کی منزل تک پہنچیں گے. تو گویا صاف طور پر یہ بتا دیا گیا کہ جو اپنے لیے خود کوشش نہیں کرے گا، ارادہ نہیں کرے گا، صحیح راستہ اختیار نہیں کرے گا، اس کے لیے اللہ بھی ہدایت کا اذن نہیں دیتا، توفیق نہیں دیتا. رجس کا ویسے لفظی معنی ہوتا ہے گندگی، نجاست، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ عذاب یا ماننے کی توفیق کا چھن جانا، عقل اور شعور کا استعمال نہ کرنا. آپ دیکھیے کوئی بھی چیز جب استعمال نہیں ہوتی اور ٹھہری رہتی ہے تو کیا ہو جاتی؟ زنگ لگ جاتا ہے نا. لوہے کی چمک ختم ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو ایسے ہی اناٹینڈڈ چھوڑ دیں. پانی اگر ایک ہی برتن میں پڑا رہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح سے پلوٹ ہو جاتا ہے. کوئی بھی بہترین سے بہترین مشین اگر چلائی نہ جائے، آپریٹ نہ کی جائے تو کیا ہوگا؟ خراب ہو جائے گی، کباڑ خانہ بن جائے گی، یا کباڑ خانے کی نظر ہو جائے گی. تو بالکل اسی طرح اللہ نے جب انسان کو دماغ دیا ہے، عقل دی ہے، اور انسان اس کو استعمال نہیں کرتا تو اس کو بھی زنگ لگ جائے گا. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنی عقل کو اپنے مفاد کے لیے تو خوب استعمال کرتے ہیں. جہاں ہمارا اپنا ذاتی فائدہ ہوتا ہے وہاں ہم پورے کے پورے جاگ اٹھتے ہیں. تو ہم انسانوں کی یہ کمزوری ہے. سب سے بڑی خامی تکبر ہے، اور سب سے بڑی کمزوری صرف اپنے مفاد کے لیے سوچنا، خود غرض ہونا. آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ بے حس ہوتے ہیں نا، لیکن جو ہی ان کے مفاد پہ کوئی زد پڑتی ہے تو ان کے سارے احساس جاگ اٹھتے ہیں. پھر وہ زبردست قسم کے سینسٹیو ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ یہ کہتے تھکتے نہیں کہ ہم بہت سینسٹیو ہیں. بڑے بڑے معاملات میں بے حس ہیں لیکن اپنی ذات کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہیں. تو اس مشکل پر قابو بندگی کے ذریعے ہی پایا جا سکتا ہے، کہ انسان بندہ بننے کی کوشش کرے اور دن میں کئی دفعہ خود کو کہا کرے میں بندہ ہوں، مجھے بندگی زیب دیتی ہے، مجھے بندہ بن کر رہنا ہے. اونچا بولا کریں، بول کے خود کو سنوایا کریں. جہاں بھی محسوس ہو کہ کوئی چیز تکبر کی قریب سے گزرنے لگی ہے تو خود کو ریئلائز کروائیں. بول بول کے اللہ کا شکر ادا کریں. تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کیا کریں، اپنے بندہ ہونے کا اعتراف کیا کریں، اس کی نعمتوں پر شکر گزار ہوا کریں. کیونکہ جتنی زیادہ بندگی کی صفت آئے گی اتنا ہی تکبر کا خاتمہ ہوگا. ایک چیز آئے گی تو دوسری نکلے گی، اگر ایک نہیں آتی تو دوسری نکل نہیں سکتی. تو یہ آیت جو ہے یہ بہت اہم ہے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ
علی الذین لا یعقلون، جو عقل نہیں استعمال کرتے ان پہ نجاستیں پڑ جاتی، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کے عذاب۔ دین کے معاملے میں بے حس ہونا، کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں؟ کہ احساس ہی چھن جائے کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ قرآن پڑھ کر جن چیزوں پہ اب رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور دل کانپنے لگتے ہیں، وہی چیزیں تھیں جن پہ ہم سب مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے تھے کہ سب ٹھیک ہے۔ فرق کیوں ہے؟ کیوں ایسا تھا اور ایسا ہے؟ اس لیے کہ اب عقل استعمال ہو رہی ہے، اللہ کی دی ہوئی قوت اللہ کی بات سمجھنے کے لیے استعمال ہو رہی، اس لیے وہ راستے بن رہے ہیں اور روشنی پیدا ہو رہی ہے اور باتیں سمجھ میں آنے لگی ہیں۔ اور جب تک اس عقل کو اس کے لیے استعمال نہیں کیا تو یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی۔ رجس گناہوں کے معنوں میں بھی ہے نا، کہ گناہوں میں وہی پڑھتے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، سمجھ بوجھ اختیار نہیں کرتے، لیکن ہماری عقلوں پر دنیاوی مصلحتیں، دنیاوی محبت، خود غرضی، اس کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ہماری عقل صرف وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں ہم کو کوئی فائدہ ہو۔ تو بے عقلی کی نجاست ایک کیچڑ کی طرح ہے کہ جس سے انسان برائیوں کی طرف پھسلتا چلا جاتا ہے اور ایمان کا رستہ ملنے کا اتفاق کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیسے استعمال کریں، کیا کریں؟ فرمایا قل انظروا، کہہ دیجئے دیکھو، ماذا فی السماوات والارض، کیا کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، ان سب چیزوں کو دیکھو، کائنات پہ غور و فکر کرو۔ یہ سب خود سے خود نہیں بن سکتا، یہ کسی بنانے والے نے بنایا ہے۔ وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہات کچھ بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتی، کچھ بھی مفید نہیں ہو سکتی۔ وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، نشانیاں بھی اور تنبیہات اس قرآن کی کس کو فائدہ دیتی ہیں؟ جو ماننا چاہتا ہو، جو ماننے سے انکار کر دے اس کے لیے یہ سب کچھ برابر ہے۔ بہت سی قومیں، بہت سے لوگ جو آسمانوں کے بہت سے راز جانتے ہیں اور بہت سی نشانیاں دن رات دیکھتے ہیں، لیکن ان کے دل میں خدا کی یاد دور دور نہیں پار ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا کو ماننا نہیں چاہتے۔ بات یہ کہ خدا کو ماننے سے پھر اس کا حکم ماننا لازم آ جاتا ہے نا، ورنہ تو خدا کو ماننے کا کوئی مطلب نہیں۔ اور حکم ماننے سے پھر اپنی خواہشات میں خلل پڑتا ہے، اپنی مرضی چھوڑنی پڑتی۔ اس کا حل کیا ہے؟ کہ سرے سے ماننے سے انکار کر دو، اس حقیقت سے انکار کر دو کہ کوئی خدا ہے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، تو کیا وہ انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ، مگر، یا نہیں انتظار کر رہے مگر مثل ایام الذین خلو من قبلہم، ان لوگوں کے دنوں کی طرح جو ان سے پہلے گزرے، یعنی پہلی قوموں جیسی حالت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ان پہ عذاب آئے ان پہ بھی آ جائیں۔ قل، کہہ دیجئے، فانتظروا، پس انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ نہیں مانتے تو نہ مانو، میں اپنا کام کر رہا ہوں، تم اپنا کرو، میں انتظار کر رہا ہوں، تم بھی کرو، پھر دیکھتے ہیں نتیجہ اور انجام کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا، پھر ہم بچا لیں گے، نجات دیں گے اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ کذالک، اسی طرح، حقا علینا ننجی المؤمنین، حق ہے ہم پر کہ ہم نجات دیں مومنوں کو، مومنوں کو نجات دینا ہمارے ذمہ حق ہے، یہ ہم پہ لازم ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہو، لوگو اگر تم میرے دین کے متعلق شک میں ہو تو میں تم کو صاف بتا رہا ہوں کہ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا، ولیکن، لیکن، اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو تم کو وفات دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف کرایا ہے
کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی خدا نہیں تو خود کو موت سے بچا کے دیکھو. یہ وہی دلیل ہے نا جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی نمرود کے سامنے. انہوں نے کہا تھا نا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، تو اس نے کیا کہا؟ انا احیی و امیت. اور 2 قیدی پکڑ کے ایک کو مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا، کہا دیکھا میں نہیں مارتا، میں ہی زندہ چھوڑتا ہوں. تو پھر وہ دوسری دلیل ہے. یہ تو ایک لفظی کھیل تھا نا دوسرے کو خاموش کرانے کے لیے، لیکن بات یہ ہے کہ انسان کا انسان ہونا، بندہ ہونا، یہیں سے ثابت ہے کہ وہ خود کو موت سے بچا نہیں سکتا، اپنی کمزوریوں پہ قابو نہیں پا سکتا. ہم سب کے لیے اس میں بہت بڑی عبرت ہے کہ موت ایسی چیز ہے جس کے سامنے سب کو ہار جانا ہے. بڑے سے بڑے بادشاہ، بڑے سے بڑے نیک لوگ، بڑے بڑے طاقتور جابر، ہزاروں کی جان لینے والے، ملکوں پہ ملک فتح کرنے والے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں پورا ایک قصہ آتا ہے، کس طرح وہ جنات پر، بڑی بڑی چیزوں پر حکومت کرتے تھے، لیکن کس طرح وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. تو کوئی بھی بچا نہیں موت سے. اسی لیے کیا کہا گیا؟ تم اللہ کے سوا کسی اور کے آگے کیوں جھکتے ہو جبکہ موت تم کو وہ دیتا ہے. موت ایک بے بسی ہے نا، جھکنا ہے. اس سے پہلے کہ تم جھکا دیے جاؤ، لٹا دیے جاؤ، خود جھک جاؤ اللہ کے آگے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں، ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں. وَأَنْ، اور یہ کہ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، قائم رکھ اپنے چہرے کو دین کے لیے یکسو ہو کر. ان اقم وجهك للدین حنیفا، مراد اس سے کیا ہے کہ دین کے تقاضے یکسو ہو کر پورے کرو. یہ نہیں کہ جب دل چاہے تو دین کا لبادہ اوڑھ لو اور جب دل بیزار ہو تو منمانی کرو. ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز بھی مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. شرک کیا ہے اصل میں؟ اللہ کے برابر کسی کو لے آنا اس کے حکم میں، اس کے درجے میں. اور بعض اوقات تو ہم کیا کرتے ہیں، برابر کیا اس سے بھی اوپر لے جاتے ہیں. اللہ کا حکم ایک طرف ہے رہے، دوسری طرف اپنے دل کی مرضی ہے یا لوگوں کی مرضی ہے، وہ اللہ کی مرضی سے بھی اوپر لے آتے ہیں. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور نہ تم پکارو اللہ کے سوا جو نہ تم کو فائدہ دیتی ہیں اور نہ نقصان. اللہ کے سوا مت پکارو، مت دعا مانگو ان ہستیوں سے جو تمہارے فائدے نقصان کی مالک نہیں. اسی کے بارے میں ایک اور جگہ پر آتا ہے نا، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کر ہی نہیں سکتی. وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، نہ وہ خود کی مدد کر سکتے ہیں. پھر کیا فائدہ کسی اور کو پکارنے کا، کسی اور سے دعا کرنے کا، مدد مانگنے کا. ایک اور جگہ آتا ہے قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہہ دیجئے مجھے تو منع کیا گیا ہے کہ میں پکاروں ان ہستیوں کو جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. لما جاءنی البینات، جبکہ میرے پاس کھلی نشانیاں آ چکیں، من ربی، میرے رب کی طرف سے. لیکن پھر بھی جو لوگ یہ کام کرتے چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کے ان کے پیچھے جاتے ہیں جو نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور بہانہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اصل میں ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہیں، اس لیے ان کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. اور پیچھے آپ یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو، عباد امثالکم، وہ بندے ہیں تم جیسے ہی. وہ ٹھیک ہے کہ نیک ہیں لیکن ہیں بندے ہی تمہارے ہی جیسے. فدعوہم، پھر پکار دیکھو ان کو. فلیستجیبوا لکم، چاہیے کہ وہ جواب بھی دیا کریں تم کو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اور اگر نہ باز آئے کوئی تو فرمایا ومن اضل، کون بڑا گمراہ ہے، ممن، اس سے بڑھ کر جو، یدعو من دون اللہ، اللہ کے سوا اس کو پکارتا ہے، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو اس کو قیامت کے دن تک جواب نہیں دے سکتا. وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ ان کی دعاؤں سے بالکل بے خبر ہیں. یعنی لوگ جن کی قبروں پہ جا کے ان کو پکارتے ہیں
تو قبر والے اپنے پکارنے والوں کی پکار سے بھی غافل ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ اور وہ ان کی عبادت پکار سب چیز کا انکار کر دیں گے کہ ہم تو ریکمینڈ ہی نہیں کرتے تھے کہ ہم کو کوئی پکارے. اور یہاں پر خطاب کس کو ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا آپ پکارنے چلے تھے کسی کو کہ آپ کو منع کیا گیا؟ نہیں، آپ کو خطاب کر کے دراصل سب کو سمجھایا جا رہا ہے تاکید کے لیے. جیسے بیٹی کو سنا کے بہو کو سمجھایا جاتا ہے، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی ہیں، ان کو خطاب کر کے ہم سب کو سنایا جا رہا ہے. فَإِن فَعَلْتَ پھر اگر تم نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ تو بے شک تم تب ظالموں میں شمار ہوگے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ اور اگر پہنچائے تجھ کو اللہ کوئی تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ تو کوئی اس کو کھولنے والا نہیں مگر وہ خود ہی. بہت بڑا سبق ہے اس میں ہم سب کے لیے کہ اگر کوئی تکلیف دکھ آ جائے تو کیا سمجھے کہ اس کو اب ہٹا بھی صرف وہی سکتا ہے. یہ عقیدہ انسان کے اندر کیا پختگی لاتا ہے کہ انسان پھر اللہ سے نہ مایوس ہوتا ہے نہ اسے چھوڑ کر کسی اور کی طرف جاتا ہے. اور شیطان ایسے ہی موقع پر انسان کو اچک لیتا ہے کہ اس کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ چلو فلاں کے در پر، چلو فلاں کو پکارو، وہ مشکلیں آسان کر دے گا. لیکن اللہ کے سوا کوئی نہیں. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ کاشف کا مطلب کیا ہے؟ کھولنے والا. اور کشا کا مطلب بھی کھولنے والا ہوتا ہے. کوئی نہیں کھول سکتا لہو اس کو، یعنی اس مشکل کو، اس گرہ کو، الا ہو مگر وہ خود ہی. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ تو اس کے فضل کو بھی کوئی پھیر نہیں سکتا. کتنا پرسکون کر دیتا ہے یہ احساس انسان کو کہ دکھ بھی اسی کی مرضی سے ٹلے گا. اور اگر اس نے میری قسمت میں کوئی بھلائی، کوئی خیر، کوئی نعمت، کوئی نیکی، کوئی چیز لکھ رکھی ہے تو کوئی اس کو چھین کے نہیں لے جا سکتا. یہ چیز انسان کو بہت باوقار اور باسمجھ بنا دیتی، ورنہ انسان دنیا کا کتا بن کر در در کا بھکاری ہو جاتا ہے اور ساری عزت نفس بھی جاتی رہتی ہے. یصیب بہ من یشاء پہنچاتا ہے اس کو جسے چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے جس کا بھلا چاہتا ہے اس تک وہ خیر پہنچا دیتا ہے. اور اگر وہ روکے ہوئے کسی خیر کو پہنچنے نہیں دے رہا تو یہ بھی اس کی مرضی. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اور وہ بخشنے والا مہربان ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ آپ کہہ دیجئے اے لوگو. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا؟ اے لوگو، اے سب لوگو. گویا آپ کا پیغام سب انسانیت کے لیے ہے. قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ تحقیق آ چکا تمہارے پاس حق. حق آ چکا ہے. کیا مراد ہے حق سے؟ قرآن، دین اسلام. کہاں سے آیا ہے؟ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے. فمن اہتدی جس نے ہدایت پائی، فانما یہتدی لنفسہ تو گویا وہ اپنے لیے ہی ہدایت پائے گا. جس نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا، جس نے اس دین کو اپنا لیا، اس نے اپنا ہی بھلا کیا. کیا بھلا؟ قیامت کے دن کے عذاب سے بچ جائے گا. ومن دل اور جو بھٹکا، جو رستہ گم کر بیٹھا، فانما يدل علیہا تو اس کے بھٹکنے کی ذمہ داری خود اس کے اپنے اوپر ہے. وما انا علیکم بوکیل اور میں تم پر کارساز نہیں ہوں، یعنی مجھے یہ ذمہ داری نہیں دی گئی کہ ہر حال میں زبردستی تم کو مسلمان بنا کے چھوڑوں. واتبع میرا کام کیا ہے؟ پیروی کرو. کس چیز کی؟ ما یوحی الیک جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے. اور اس راستے میں پیش آنے والی مشکلات پر واصبر صبر کرو. حتی یحکم اللہ یہاں تک کہ فیصلہ کر لے اللہ. وہو خیر الحاکمین اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تو دعوت دین اصل میں کیا ہے؟ اعلان حق. قد جاءکم الحق من ربکم کہ انسان پوری دلیل کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ
حق کو واضح کر دے، نفع نقصان سے بے نیاز ہو کر حق کی مکمل گواہی دے، اور خود اپنی ذات کی حد تک اپنے رب کی مرضی پر چلتا رہے، اور اس کام کو ہر حال میں حکمت، صبر، خیرخواہی کے ساتھ مسلسل جاری رکھے، اور فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دے۔ راہ حق کھلی ہے، جو اس پہ چلے گا اپنا ہی بھلا کرے گا۔ والذین اہتدوا زادہم ہدا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔